بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 88 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کأنہما الفرقدان فابتہجت بسلامت بصرہ سے لے کر وینعم البشرۃ ویعطر النکہۃ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کأنہما الفرقدان، پہلے سبق میں بھی اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، جیسے یعنی وہاں بتایا تھا کہ اس کا تعلق ما قبل سے ہیں۔ فَإِذَا سِرَاجَ وَجْهِهِ يَقِضَانِ كَأَنَّهُمَا الْفَرْقَدَانِ، یعنی بس جب میں نے دیکھا اس کی چہرے کے دونوں چراغ جو تھے وہ روشن تھے، گویا کہ وہ فرقدان ستارے ہوں۔ فابتہجت بسلامت بصرہ، پس میں اس کی بصارت کی سلامتی کی وجہ سے خوش ہوا۔ وعجبت من غرائب سیرہ، اور اس کے طرز زندگی کے عجائب سے مجھے بڑا تعجب ہوا۔ ولم یلقنی قرار، مجھے قرار نہیں ملا۔ ولا طاوعنی اصطبار، اور صبر نے میری موافقت بھی نہیں کی۔ حتی سألتہ، یہاں تک کہ میں نے اس سے پوچھا، ما دعاک الی الطعام، بیابانوں میں چلنے، ما دعاک الی الطعام، کس چیز نے آپ کو اس نابینا بننے کی طرف دعوت دی؟ مع سیرک فی المعامی، باوجود اس کے کہ آپ بیابانوں میں چلنے، وجوبک الموامی، اور جنگلوں کو قطع کرنے، وایغالک فی المرامی، اور مختلف شہروں میں تیز جانے والے ہیں، تو ان سب کے باوجود آپ بتکلف اندھا کیسے بنے؟ کس چیز نے آپ کو اس کی دعوت دی؟ یعنی تو چلتا پھرتا آدمی ہے، پھر اس طرح حیلہ کر کے کیوں رقم بٹورتا ہے؟ فتظاہر باللکنۃ، تو اس نے لکنت ظاہر کی، وتشاغل باللہنۃ، اور کانے میں مشغول رہا، حتی اذا قضا وطرہ، یہاں تک کہ جب اس نے اپنی حاجت پوری کر دی، اطر الی نظرہ، تو میری طرف اپنی نگاہ دوڑائی، وانشد، اور یہ شعر پڑھے، ولما طعام الدہر وہو ابو الورا، جب زمانہ جو کہ مخلوق کا باپ ہیں وہ بتکلف اندھا بن گیا، عن الرشد، رشد و ہدایت سے، فی انحائہ و مقاصدہ، اپنے اغراض مقاصد میں، تعامیت حتی قیل، تو پھر میں بھی اندھا بنا یہاں تک کہ کہا گیا، انی اخو عما، کہ میں نابینا ہوں، ولا غرو، اور اس میں کوئی تعجب نہیں، ان یحذو الفتى حذو والدہ، کہ آدمی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے۔ ثم قال، پھر مجھ سے کہنے لگا، انہض الی المخدع، گھر کی طرف کڑے ہو، فأتنی بغسول، اور دھونے والا یا صاف کرنے والا کوئی ایسی چیز میرے لیے لاؤ، یروق الطرف، جو آنکھ کو اچھا لگے، وینقی الکف، اور ہتیلی کو صاف کر دے، وینعم البشرۃ، اور چہرے کو نرم کر دے، ویعطر النکہۃ، اور منہ کی بو کو معطر کرے، یعنی خوشبودار بنا دے۔ کأنہما الفرقدان، یہ الفرقدان یہ قطب شمالی کے دو ستارے ہیں۔ فابتہجت بسلامت بصرہ، ابتہج یبتہج ابتہاجا، میں خوش ہوا اس کی بصارت یعنی نظر کی سلامتی کی وجہ سے۔ وعجبت من غرائب سیرہ، عجب یعجب عجبا، اور میں نے تعجب کیا اس کے طرز زندگی کے عجائب سے۔
ولم یلقنی قرار، اور مجھے سکون نہیں ملا، ولا طاوعنی اصطبار، اور نہ موافقت کی میری، طاوعی طو سے ہیں، طاوع یطاوع مطاوعتاً موافقت کرنا، اصطبار یعنی صبر و تحمل نے میری موافقت نہیں کی، یعنی مجھ سے رہا نہ گیا، حتیٰ سألت، یہاں تک کہ میں نے اس سے پوچھا، ما دعاک الی الطعام، طعامی یہ بتکلف نابینگی ظاہر کرنا، یعنی آدمی کی آنکھیں تو صحیح سلامت ہو لیکن وہ بتکلف اپنے آپ کو نابینا بنا دے، مع سیرک فی المعامی، یہ معامی معماتن کی جمع ہے، اور اس سے مراد ایسا بیاباں ہے جس میں کسی قسم کے آثار کا پتہ نہ چلتا ہو، یعنی جس کی وجہ سے راستہ معلوم نہ ہو سکے، نامعلوم جنگل۔ وجوبک الموامی، موامی موماتن کی جمع ہے، صحرا اور جنگل کو کہتے ہیں۔ وَإِغَالِكَ أَوْغَلَ يُغِلُ إِغَالًا، وغل یغل وغولاً سے ہیں، گھسنا، آڑ پکڑنا، یعنی آپ کا تیز تیز چلنا، داخل ہونا۔ فی المرامی، مرامی مرمہ کی جمع ہے، مرمہ مقصد کو کہتے ہیں، وہ شہر جس سے دوسرے شہر کا قصد کیا جائے، یہاں مرامی سے مختلف شہر مراد ہے۔ فتظاہر باللکنۃ، چنانچہ اس نے بتکلف لکنت ظاہر کی۔ لکن یلکن لکنتاً، یعنی بات پر اچھی طرح قدرت نہ رکھنا اور زبان کا پسل جانا۔ وتشاغل باللہنۃ، اور مشغول رہا کھانے کے ساتھ۔ لہنہ وہ تحفہ جو مسافر سفر سے آنے کے بعد گھر والوں کو دے دے، یا وہ چیز جو مسافر کو سفر کے بعد پیش کی جائے، لہن اس کی جمع آتی ہیں۔ حتیٰ اذا قضا وطروا، یہاں تک کہ اس نے اپنی حاجت پوری کی۔ اطأر الی نظروا، یہ باب فعال سے ہیں۔ اطأر البصر، کسی کے پیچھے نظر دوڑانا۔ طأر یطأر طأراً، فتح سے ہیں، سستی کے بعد کسی کام پر دوام اختیار کرنا۔ تو اس نے میری طرف دوڑائی اپنی نظر، وانشدہ، اور شعر پڑھے۔ ولما تعام الدہر وہو ابو الورا، جب زمانہ بتکلف اندھا بنا اس حال میں کہ وہ مخلوق کا باپ ہیں، یعنی یہ ابو الورا زمانے کی کنیت ہے۔ عن الرشد، رشد و ہدایت سے، فی انحائہ، اس کے اطراف میں، و مقاصدہ، اور اغراض و مقاصد میں۔ تعامیت، تو میں بھی پھر بتکلف عما بنا، حتیٰ قیل، یہاں تک کہ کہا گیا، انی اخو عما، کہ میں نابینا ہوں، ولا غرو، اور اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ غرو تعجب کے لیے، تعجب یعنی غرا یغرو غروا، تعجب کرنا۔ ان یحذو الفتى حذو والدی، حذا یحذو حذوا، کسی کی چال چلنا، اتباع کرنا۔ ظاہر ہے کہ بیٹا جو ہے اپنے والد کی چال چلتا ہے اور اسی کی اتباع کرتا ہے۔ ثم قال، پھر اس نے مجھے کہا، انہز، نہز ینہز نہوزن سے ہیں، اٹھ، الی المخدع، یہ چھوٹے گھر کو کہتے ہیں، مخادع اس کی جمع آتی ہیں، میم پر ضمہ اور کسرہ دونوں پڑھا جاتا ہے، مخدع اور مخدع۔ فأتنی بغسول، پس تو مجھے ایک ایسا صاف کرنے والا کپڑا لا کے دے، یروق الطرف، راق یروق یا روق یروق ترویقا، جو اچھا معلوم ہو، بلی معلوم ہو، الطرف آنکھ کو، اطراف اس کی جماعتی ہے۔ وَيُنَقِّ الْكَفَّ، نَقَّ يُنَقِّ تَنْقِيَةً، اور صاف کر دے، الکف ہتیلی کو، اکف اس کی جماعتی ہے۔ وَيُنَعِّمُ الْبَشَرَةَ، نَعَّمَ يُنَعِّمُ تَنْعِيمًا، اور نرم بنا دے، البشرة چہرے کو، ابشار اس کی جماعتی۔ وَيُعَطِّرُ النِّكْحَةَ، اور معطر کر دے منہ کی بو کو، عطر یعطر تعطیرا، معطر بنانا، اور النکح منہ کی خوشبو، نکح ینکح نکحن، کسی کا منہ سونگنا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے اس سبق کو، یعنی ترجمہ اور اس کے مطالب اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق کو
اچھی طرح ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔